منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال لا ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی ہزار بار بشویم دہن بمشکو غلاب روز نام تو گفتن کمال مربورا رسد کبریا و منی کے منکش قدیم است ذاتش اندرا نب کز بدن جانم ہوئی از جہاں بان بپندار سعدی کے راہ صفا توا رفت جل بر بے مصطفیٰ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل شہید آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آنسو موت کی پرزور آندھی جسم اسے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت اس خار آئی شاد باری تعالیٰ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر انہی میں سے تلاوت کریں ان پر تیری آیات اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی اور ان کا تزکیہ کریں بے شک تو ہی غالب حکمت والا گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وہ ذرا وقت دھیان میں لاؤ جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تعمیر بھی ایسا کیے جا رہے تھے دعا بھی مانگتے جا رہے تھے پہلی دعا کیا مانگی ربنا تقبل منا اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرو ہم درس بھی دے رہے ہیں سن رہے ہیں تو ہماری بھی دعا کیا ہوگی اللہ اس کو اپنے دربار میں نماز کے دوران بھی یہی دعا حج کے دوران بھی یہی دعا ہر نیک عمل بڑا ہو یا چھوٹا یہ تعلیم نبوی ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اس کی قبولیت کی دعا مانگی جائے بڑے سے بڑا عمل اگر قبولیت نہ ہو بیکار منہ پہ مارتے تو کسی کام کا اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دوسری دعا کیا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ہمیں بھی اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جواب فرما بردار ہمیں اپنے تابع فرمان بنا یعنی زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر لمحے ہر محاذ ہر شعبے میں ہمیں اپنے فرمان ہمیں شیطان کے سپرد نہ کر ورنہ وہ برباد کر دے کھانا خراب کر دے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ہمیں بھی اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنے لیے فرمانبردار کرنا 3 دعائیں اس کے بعد فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں آداب حج بھی سکھلا دے حج کے طور طریقے حج ایک گھومنے اور پھرنے کا نام نہیں سیر و سیاحت کا نام نہیں اس میں کچھ فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنن ہیں اور مستحبات اس کا ایک طور طریقہ ہے آج ہمارے ہاں تو یہی تصور رہ گیا کہ حج بھی ایک سلام ہے اللہ کا تو گئے اور چکر لگا کے آ گئے حالانکہ اس میں فرض بھی ہے واجبات بھی ہے جب تک ان کو ادا نہیں کریں گے تو حج ہمارا نہیں ہوگا اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ شاید میں آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، یہ فریضہ ہے، سیکھ لو یہ دعا۔ اس کے بعد فرمایا وتوب علینا، پھر دوبارہ دہرایا کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہر لمحے ہماری طرف آپ کی توجہ۔ اگر اللہ کی توجہ سے ہم محروم ہو گئے تو پھر ہمارا پرسان حال۔ پھر یہ دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر انہی میں سے۔ دعا بھی فرمائی اور کار نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں 4 وہ بھی ضمن ذکر فرما دی، وہ 4 کام بھی کرے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج۔ رائے صاحب یہاں پہ ایک باریک سا سوال ہے، چھوٹا سا، اگر کہتے تو ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے تو اولاد کا ذکر ہے، بعد میں نبی کی دعا مانگی، حالانکہ پہلے بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی مانگا جائے پھر آگے اولاد۔ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ پہلے آپ نے بنو اسماعیل کا ذکر کیا کہ ہماری اولاد ہو، ایک جماعت ہو جس میں نبی نے پیدا ہونا ہے، وہ بنو اسماعیل قریش والے ہوں، پھر مدینے والے ان کے انصار ہوں گے، اور پھر وہ ایک جماعت ترتیب دی جائے گی امت مسلمہ ہو، پھر اس میں ایک عظیم الشان پیغمبر کا ان میں چنانچہ 1500 عرصے کے بعد بنو اسماعیل میں سے ایک جماعت، اور اس میں سے اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، یعنی جو آپ کا عظیم الشان پیغمبر آئے گا یہ اللہ اس کو بنو اسماعیل میں سے پیدا فرمائے، وہ ہماری اولاد میں سے آ جائے، یہ اعزاز ہمیں مل جائے، تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور آگے یہاں پہ جو لفظ ہے رسولاً، یہ معرفہ نہیں ہے رائے صاحب، یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، اس کا مطلب عظیم الشان پیغمبر بھیج ان میں۔ لفظ بھی ذرا غور کر کے دیکھیں، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں رسول منہم، انہی میں سے، باہر سے نہ ہے، انہی کا ایک فرد ہو، انہی میں سے ایک کا بھتیجا ہو، ایک کا بھانجا ہو، اور ایک کا خالو ہو تو ایک کا جناب ماموں ہو تو ایک کا پھوپھڑ ہو، انہی میں سے ہو۔ آج ہمارے ہاں بشریت اور نبوت ان کو متضاد چیز قرار دیا جا رہا ہے، رائے سب توجہ، آپس میں ایک دوسرے کے منافی ہیں، نبی ہے تو بشر نہیں، بشر ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایسا نہیں۔ دعائیں دیکھیں، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں رسول منہم، انہی میں سے ہو، باہر کا انہی کا، انہی میں سے، ان میں اور انہی میں سے۔ چنانچہ جب ہم غور کر کے دیکھیں گے قرآن پہ تو سید اللہ جل جلالہ و منوالہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، انی خالقم بشرا من طین۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے تو آپ نے فرمایا میں پیدا کرنے والا ہوں انسان مٹی سے، بنانے والا ہوں انسان بشر کی سے، مٹی سے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مٹی سے بنانا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ و منوالہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوایا کہ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں تمہاری جیسا، میں کیا ہوں، میری ذات بشریت کے منافی نہیں ہے، میری ذات بشریت کے منافی نہیں، میں انسان ہوں، جس طرح تمہارے ہاں اولاد ہے میرے ہاں بھی اولاد ہے، تم کسی کی اولاد ہو میں بھی کسی کی اولاد ہوں، جس طرح موسم سرما سے تمہارا واسطہ ہے میرا بھی ہے، موسم گرما سے تمہارا واسطہ ہے میرا بھی ہے، تمہیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو مجھے بھی ستاتی ہے، وہ اوصاف، وہ عادات، وہ اطوار جو انسانیت پہ جن کا ورود ہوتا ہے وہ مجھ پر بھی ہوتا ہے، انما انا بشر مثلکم۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے کہلوایا ان نحن الا بشر مثلکم، سورہ ابراہیم میں، ہم نہیں ہیں مگر انسان تمہاری طرح کے، ہاں ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ چاہتا ہے جس پہ اپنا احسان کرو،
ہم پہ اللہ نے احسان کر دیا، ہمیں انسانیت میں سے مقام نبوت و رسالت پہ فائز فرما دیا۔ میں بتایا سمجھانے کے لیے، ہمارے عارف الوی صاحب ہم ہی میں سے ہیں، ہم میں ان میں مرتبے میں کوئی فرق ہے؟ ہمارے وزیر اعظم ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے ان کے حالات زندگی میں کوئی فرق ہے؟ وہ کون سی گاڑی استعمال کر رہا ہے، وہ کہاں بیٹھ رہا ہے، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کی صورتحال کیا، ان کی صبح کیا ہے، شام کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے؟ اور جی ایچ کیو میں بیٹھنے والا ایک فرد جس کو چیف آرمی اسٹاف کہا جاتا ہے، وہ ہم ہی میں سے کوئی اور ہے؟ تو سب دوستوں، اور چیف جسٹس ایک بیٹھا ہوتا ہے جس کے سامنے وزیر اعظم نے لائن میں لگا ہوا ہے، سارے کے سارے لائن میں کھڑے ہیں، وہ کون ہے؟ اور مخلوق ہے، وہ بدیال صاحب کو اور مخلوق ہے، ہم ہی میں سے۔ یہ فرق مرتبت کتنا ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو اے پیغمبر میں انسان تمہاری طرح ہوں، مگر مجھ میں تمہیں زمین و آسمان کا فرق ہے، مجھ کے اللہ کی وحی آتا ہے، بالکل سید الملائکہ ہم ہے، خادم بن کے آتا ہے، میرا اعزاز اتنا بڑا ہے، ہوں میں تمہیں میں سے۔ ہاں، اور ویسے بھی غور کر کے دیکھا جائے، اگر قوم کا ایک فرد قوم میں پیدا ہوا، قوم میں اس کے شب و روز گزرے، بچپنا اور جوانی گزری، اس کے حالات سے قوم واقف ہے۔ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، ہے کوئی گال کرنے والی کی کرتا رہے کل تک، وہ نبی بننا ہے؟ اس کی پورا ماضی حال مخلوق کے سامنے، جب مخلوق کے سامنے ہے چودھری صاحب، تو امام الانبیاء نے کیا کہا؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، کوئی بات کلال انگلی اٹھا نہیں دی۔ اور کیا کہا آپ نے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا، میرے متعلق بتراؤ میں سچا ہوں جھوٹا ہوں؟ جب ربنا کا مرارا، قوم نے بے زبان کا ایک مرتبہ نہیں، ایک صبح نہیں، ایک شام نہیں، ایک دن ایک رات نہیں، 40 سال تک ہم نے تم کو آزمایا، اور 40 سال میں آزمانے کے بعد ہمیشہ آپ کو سچا پایا۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے دلیل کہ میں نے تمہارے اندر رہا ہوں۔ ملک صاحب مارو آندہ انسان کی پتہ تو کون ہے گا بھی؟ تیری جناب نہیں، موسم گرما ساڑھے تو چھپیا، موسم سرما ہم سے چھپا ہوا، تیری جوانی ہم سے چھپی ہوئی، ہم نہیں مانتے، ہمیں کیا پتہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے، ان میں سے، انہی میں سے، ہاں فرمایا، اور عظیم الشان پیغمبر اللہ جل جلالہ و منوالہ نے دعا قبول فرمائی۔ اب وہ نبی جو آئے گا اس کے متعلق سورہ جمعہ میں فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ہے جس نے امیین میں ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجا، منہم، انہی میں سے۔ ابو جہل کا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اس کی پھوپھیاں بھی ہیں، اس کی خالائیں بھی ہیں، اس کا ننہال بھی ہے، اس کا ددھال بھی ہے، اس کا سسرال بھی ہے، اور اس کے داماد بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی انہی میں سے۔ رب بنا، جب انہی میں سے ہے تو پھر اللہ جل جلالہ و منوالہ نے سورہ بنی اسرائیل میں سب توجہ ہو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اپنی خلافت کا انتخاب کن میں سے کیا؟ 3 ذویل مخلوق ہیں، ملائکہ، جنات اور انسان، تو اپنی خلافت کا نیابت کا اہتمام کون سے مخلوق میں سے کیا؟ اولاد آدم کو یہ اعزاز دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو یہ اعزاز دیا کہ اپنی نیابت کے لیے، خلافت کے انتخاب کے لیے کس کو چنا؟ اولاد آدم۔ فرمایا اب ہمارے ہاں جو یہ غلط فہمی کا شکار ہے لوگ، مغالطہ ہے کہ بشریت اور نبوت منافی چیزیں ہیں، منافی نہیں، بشریت ہے، پھر اللہ نے ان کو مقام رسالت اور نبوت کے لیے انتخاب فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب بہت سی مطالبے کیے انہوں نے دنیا کفر نے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، فرمایا میرے دار اختیار میں نہیں، مگر میں سپارہ اٹھا کے دوں، یہ کام فرما نہیں میرے دار اختیار میں، یہ تو میرا اللہ کے اختیار میں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہاں، انہوں نے جب اس کا انکار کیا تو فرمایا
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ارسل الله بشرا رسولا. وہ اس بات پہ ایمان لانے سے عاری ہو گئے کہ ہماری طرح کے انسان کو نبی بنا کے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے کہہ دو کل لو کان فی الارض ملائکہ، زمین میں آباد مخلوق اگر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو مقام نبوت خالق کرتے. جب زمین میں مخلوق آباد انسان ہے تو ہم نے انسانوں میں سے مقام نبوت پہ ایک انسان کو فائز فرمایا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. جناب آپ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا کہڑا کمال ہے تو تمہیں بھوک لگے نہ پیاس لگے نہیں. جب اس میں غزوہ خندق کے موقع پہ قوم نے کہا صحابہ نے یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی تو پتھر ہم نے مانگا ہے. اللہ کے نبی نے کرتا اٹھا کے دکھلایا، فرمایا تمہارے پیٹ پہ اگر ایک پتھر ہے تو محمد نے 2 پتھر مانگے. تو میں نے بھی لگن نہیں ہمت کرو، حوصلہ کرو، گھبراؤ نا، حوصلہ کرو. یہ تو تمام بشریت کے لوازمات وہ میرے ساتھ بھی. بخار تمہیں ہو رہا ہے مجھے ہو، میں بھی بھوک کو پیاس کو محسوس کرتا ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. صبر کرو. تبھی تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سونیا مزمل ہو، چادر اوڑھنے والے ساری رات نہ کھڑا ہو، کچھ آرام بھی کر. تبھی تو کمال ہے. مگر نہ جناب بھی فرشتے ہوتے، نہ بھوک نہ پیاس نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، سب جناب کھڑے. اب قوم یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کا کھڑا ہونا، یہ کہتے ہیں آپ کا کھڑا ہونا. باقی ہم بھی تو انسان ہیں، آج میں اور آپ بھی انسان ہیں. ذرا صحیح رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دکھائیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی میں کتنا کمال. تھکان ان کو بھی ہے، بھوک انہیں بھی لگ رہی ہے، پیاس انہیں بھی ہے، اونگ انہیں بھی آ رہی ہے. سب کچھ کو روکا، صبر کر رہے ہیں. ریاضت اور مجاہدے کی مثال دنیا میں قائم کر. تو فرمایا یہ دعا فرمائی، اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. آگے فرمایا اس نبوت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ پر آپ کی آیات کی تلاوت کریں. اور آگے تشریف لیں. یتلو علیہم آیات، آپ پر وہ آیات کی تلاوت کریں. آیات کا نزول ہوگا آسمان سے، بذریعہ وحی سیدنا جبریل علیہ السلام لے کے آئیں گے، وہ تلاوت کریں گے. تلاوت کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پیغام آپ تک پہنچائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی ہے، یہ پیغام ہے. اور ایک آیت کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا معنی ہی وہ کلام جو بار بار پڑھا جائے. نبی بھی اس کو خود بار بار پڑھے ثواب کے لیے، نبی بھی ثواب کے لیے سے بار. چنانچہ علم عقائد والے نے نبی کے متعلق جو تعریف کی ہے، نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ الانسان بعثہ اللہ الی الخلق تبلیغ الاحکام. وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نبی بنا کر مخلوق کی طرف اپنے احکامات کو پہنچانے کے لیے. سب توجہ، الانسان بعثہ اللہ الی الخلق تبلیغ الاحکام. وہ انسان جس کو اللہ نبی بنا کے مرتبہ رسالت پہ فائز فرما کے مبعوث فرماتے ہیں مخلوق خدا کی طرف، تاکہ مجھے اللہ کے وہ احکام مخلوق تک پہنچا دیں. یہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو آیات کی تلاوت. چنانچہ امام الانبیاء پہ جب عید آتی، بعض دفعہ آپ اپنے گھر میں ہوتے تو باہر تشریف لا، گھر میں ہوتے ہوئے پیغام دیتے حضرت زید کو بلاؤ یا عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ. کاتبان وحی کی جو ایک فہرست ہے ان میں سے جو بھی دستیاب اور میسر ہو اسے بلاؤ اور یہ وحی آئی ہے اور اس کو لکھو. اس کو فلاں آیت میں، فلاں صورت میں، فلاں پارے میں، فلاں جگہ پہ لکھنا ہے، بتلاتے. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر بلاتے کاتبان وحی کو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آتے مجمع میں اور سارے مجمع کے سامنے کہتے کاتبان وحی کہاں ہیں اور یہ مجھ پہ اللہ کا احکام آیا. کبھی ایسے ہوتے کہ آپ خود مجمع میں تشریف فرما ہوتے اور یکایک جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی اور وہیں پہ وحی کا نزول ہوتا اور فرماتے ابھی جبریل پیغام لے گئے. یتلو علیہم آیات، یہ ہے آیت. اور اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم بھی دیں گے، کتاب کی تعلیم بھی دیں گے. ہاں ایسا بھی یہاں پہ توجہ آپ کی ذات کے لیے خصوص طور پہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی بھی علم بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آتا. خواہ وہ درزی کا علم ہو، لکڑی کا علم ہو، فرنیچر کا علم ہو، تعمیرات کا علم ہو، میڈیکل کا علم ہو، وکالت کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، کوئی بھی علم بجز معلم کے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ کتاب کا علم، اس کے لیے بھی معلم کی ضرورت ہے. نبوت اور رسالت کے علم کے لیے بھی معلم کی ضرورت ہے.
اب غور سے توجہ، اہل قرآن کے نزول ہوا ہے مکہ مکرمہ، وہاں کے رہنے والے، عربی زبان پہ کامل عبور رکھنے والے، اور ان میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر بھی ہیں، اہل عرب بھی ہیں، مادری زبان بھی ان کی عربی ہے، انہوں نے آیت کے نازل ہونے کے بعد اگلے سورہ بقرہ میں آ رہی ہے ایک آیت کہ سحری کب کھانی ہے، کب بند کرنی ہے، یہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ سفید دھاگا سیاہ ہونے تک کھاتے پیتے رہو۔ اب یہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دھاگے سرانے کے نیچے رکھ لیے، فرمایا یا رسول اللہ میں کھاتا رہا اور دھاگے کو دیکھتا رہا، یہ سفید دھاگا سیاہ کب ہوگا؟ وہ تو سیاہ ہوا ہی نہیں۔ فرمایا تمہارا سرانہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے 2 سفید اور سیاہ دھاگے بھی آ گئے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ معلم کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا آسمانوں پہ صبح و صادق، صبح و کاذب مراد ہے اس سے، یہ ظاہری سفید دھاگا اور سفید سیاہ دھاگا مراد نہیں ہے، تو معلم کی ضرورت۔ ہاں، اور قرآن میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنت میں وہ جائے گا کہ جس کے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو۔ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، صحابہ کرام پریشان ہو، کون دنیا کا ایسا مائی کا لال ہے جس میں ظلم کا شائبہ نہ ہو؟ ذرا سا جملہ نازیبہ بیوی سے کہہ دیا، بیٹوں سے کہہ دیا، معاملات میں، رات دن کے معاملات میں، یہ سارے کے سارے میں ظلم کا شائبہ کہیں نہ کہیں تو آ جائے گا۔ فرمایا وہ جناب نہیں، وہ تو جنت تک رسائی نہیں۔ لفظ ظلم سے مراد، امام الانبیاء نے، معلم نے بتلایا اس سے مراد شرک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ ایک ہمارا لیڈر ہے، نہ نیتی نہ کجاکتی، کسی مولوی کو پڑھیا ہی نہیں، وہ اب شرک کی تعریف وہ بھی کر رہا ہے، جڑا میرے آنکھیں نہ لگے دوسری دعویٰ بھی۔ یہ دیکھیں نا، او بھائی یہ پہلے یہ حاصل کر لو، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، یہ مولویوں کے باپ کی جاگیر نہیں، تم بھی پڑھ لو، ہمیں ماں باپ نے پڑھایا تم بھی پڑھ لو۔ یہ بتلائے گا شرک کسے کہتے ہیں؟ لیڈروں کی نافرمانی کو شرک نہیں کہا جاتا۔ اصحاب رسول باوجود کہ وہ عربی زبان پہ مکمل دسترس انہیں حاصل ہے، پھر بھی معلم انسانیت، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ محمد کو معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں پہ دوسری ذمہ داری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد کہ اگر شرک کا شائبہ بھی ہوا جنت تک رسائی نہیں۔ شرک جہاں ہے اسے توبہ طائب ہو جاؤ پہلے، شرک بھی ہو جنت بھی ہو، دونوں چیزیں کٹھی۔ تو یہ ظلم سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یہ 20ویں آیت، ایک آیت نہیں، ایک مقام، ایک موقع ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ کتاب کی تعلیم دیں گے، کتاب کو پڑھیں گے بھی ثواب کی نیت سے، کتاب کی، اور پھر کتاب کی تعلیم دیں گے۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام تو عملی طور پر، چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، پڑھو، آ کے انہوں نے نماز پڑھی، قم فصلی فإنک لم تصلی، پڑھیں آپ دوبارہ، نماز نہیں پڑھی آپ، انہوں نے دوبارہ پڑھی، فرمایا کھڑے ہو نماز پڑھیں، واہ، پھر چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام نے خود ان کا رسول اللہ پھر مجھے سمجھا دیں کیسے پڑھنی ہے، تو آپ نے پڑھ کے سمجھا کیسے بات، یہ تمام تر تعلیمات پریکٹیکل طور پر ہر ایک بات کو سمجھایا۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ آپ کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ایک چیز، دوسری چیز ہوگی حکمت، وہ آپ کو ایسا نبی عظیم الشان بھیج انہی میں سے جو آیات کی تلاوت کرے اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت بھی ان کو سکھلائے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ اس پہ وہ علماء نے، علوم تفسیر کے ماہرین نے بہت سے اقوال پیش کیے ہیں، میں نے چند ایک کو قلم بند کر کے آپ کے پاس لے آیا ہوں سمجھانے کے لیے، اقوال بہت زیادہ ہے۔ فرمایا حکمت سے مراد ہے انوار قلوب اور باطنی بات، حکمت سے مراد انوار قلوب اور باطنی باتوں کو جاننا، قلب اندر سے اتنا روشن ہو جائے کہ وہ
اس کی آنکھ کھل جائے، حکمت سے وہ لبریز ہو جائے اور وہ پھر دانائی کو سمجھنا شروع کر دے اور وہ اللہ کی نور معرفت سے فیض لینا شروع ہو جائے، یہ حکمت سے مراد۔ اور دوسرا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد معرفت الدین والفقہ فیہ والاتباع لہ، دین کی ایسی معرفت اور دین کی ایسی فقاہت اور دین کی اتباع انسان کو وہ حاصل ہو جائے، یہ ہے معرفت۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، معرفت کسے کہتے ہیں؟ دین کی سمجھ آ جائے اور دین کے جتنے فقہی مسائل ہیں ان پہ عبور حاصل ہو جائے اور پھر اس کی زندگی میں اتباع آ جائے، یہ ہے حکمت۔ اور تیسرا فرمایا، یہ بھی اہل علم لوگ مفسرین حضرات فرماتے ہیں، من اتقن العلم والعمل، جس نے علم و عمل میں پختگی حاصل کر لی، سمجھے اس کو حکمت مل گئی۔ علم میں بھی پختہ ہو اور عمل میں بھی، علم و عمل میں تضاد نہ ہو، علم میں بھی پختہ اور عمل میں بھی پختگی آ جائے۔ آج ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں نا جناب، کہتے کیا ہے ہم کرتے کیا ہے، جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، علم بھی پختہ عمل بھی پختہ۔ تیسرا چوتھا فرمایا حق اور باطل میں امتیاز کرنا، یہ حکمت، اس کو اتنی شناخت آ جائے یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اس کو اتنی پہچان آ جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ پانچواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم آ جائے تو سمجھو اس کو حکمت کا علم آ جائے۔ اور آگے فرمایا چھٹا الحکمت اصابت الحق بالعلم والعقل، الحکمت اصابت الحق فی بالعلم، علم و عقل کے ذریعے حق تک رسائی حاصل کر، علم و عقل کے ذریعے سے حق تک رسائی، علم و عقل کے ذریعے سے رسائی حاصل کرنا، پالے نا اس کو۔ اچھا، ساتویں ارشاد فرمایا راست الحکمت مخافت اللہ، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ فرمایا حکمت کی اساس، حکمت کی جڑ اور اصل حکمت وہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا۔ میں نے اس پہ بزرگان دین علماء کے بہت سے واقعات آپ کو سنائے۔ حکمت ہمارے استاد محترم مولانا شیخ الحدیث عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بخاری شریف پوری سے پڑھی، جامع الرشید میں ہمارے ان کا 2 سال کا آگے پیچھا تھا مولانا طارق جمیل صاحب، تو ان کے پاس ہمارا ایک ساتھی چلا گیا، ان کا کوئی شکایت تھی، وہ اب میں نالائق تو کیا کہوں ساتھی کو، کام اسے نالائق والا کیا۔ اچانک مولانا بیٹھے ہوئے نا، اچانک وہ چلا گیا اور شیخ الحدیث صاحب کے پاس کہ جی میری تو کو پیش یہ جی شکایت آئی۔ ہاں ہاں بھائی بخاری تو بڑی اشارتہ کرنا ہے، تو سید زادہ میں تیرا خیال کرنا ہے، تو استاد زادہ میں تیرا خیال کرنا ہے، میں جی کرتا تیرا کٹا یہ کرا وہ کرا۔ کہنے لگے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے تو میں نے ایک جملہ کہا، میں کہا بھی خیر کوری بچت کوری، ایک جملہ کیا ہے، اور جملہ کہنے تو بابا جی اندر روندے پہ رہے تھے، کیا شیخ الحدیث صاحب رو رہے ہیں ساروں کے ساتھ اور مجھے بلا رہے تھے، میں نہیں آیا، تو یہ کیا جملہ تمہیں کہہ دیا؟ فرمایا میں نے کہا کہ مدرسے کے سیاہ و سفید کے تم مالک ہو، تمہارا بھائی ناظم حبیب اللہ ہے، تم صدر مدرس ہو، تم مدرسے کے سیاہ و سفید کے مالک ہو، اتنے جنابری وہ ہونا جو تسی چاہو گے، ایک اللہ کی عدالت ہوے گی، اتنے میں اپنے اللہ کی عدالت اپنا مقدمہ اللہ کو مل جاتا، تو میں جملہ کہہ کیا کہنے لگے میں نے اتنا جملہ کہا، شیخ الحدیث صاحب کی چیخ نکلی، او بیٹے مجھے خدا کے لیے معاف کر دے، بیٹے میری بات سن مجھے خدا کے لیے معاف کر دے۔ اب ہمارے سامنے قیامت کا 10 دفعہ کو ہم اٹھا سے مسری ہوتے ہے ہی نہیں اللہ کا خوف، تو جس کو اللہ کا خوف آ جائے تو فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی اساس جڑ وہ اللہ کا خوف ہے، جس کو یہ بھی اس کی تعلیم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دی۔ اب صحابی تو صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم گزر رہے تھے مدافعات مدینہ سے، مدینہ کی چراگاہوں سے ایک غلام وہ اونٹ چلا رہا، بکریاں چلا رہا تھا، تو ہم نے کہا جنابری ایک بچہ ہمیں دے دو، ہم ذبح کر کے کھا لیں گے، ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ اس نے کہا جنابری میری نہیں یہ تو مالک کی ہے، تو ہم نے کہا کہ جناب بھیڑیا لے گیا کون سا فرق پڑتا ہے، یہ قیمت لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن فرماتے ہیں کہ میرے جی میں آیا اس کا امتحان لو، تو وہ غلام چرواہا ملازم کہتا ہے کہ مالک کو تو دھوکہ دے دوں گا، عین اللہ، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن فرمانے لگے ارے واہ، پیغمبر کی تعلیمات کا نتیجہ دیکھیں کہ اس دور کا ملازم اور چرواہا وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ بچے نے کیا کہا تھا،
ماں نے کہا دودھ میں پانی پلا دو، اس نے کہا عمر کاٹنا، اس نے وسیع نے کیا کہا تھا کہ اس نے کہا چھوڑ دو، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مخافت اللہ، یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اور 8واں ارشاد فرمایا من اخص للہ 40 یوما، جو خالص اللہ کے لیے زندگی گزار لے 40 دن ایسے گزار لے کہ خالص اللہ کے لیے حلال کا اتباع کرے، حرام کا اتباع، ناپسندیدہ چیزوں کا بھی اجتناب کرے، بالکل شریعت کو سامنے رکھ کے، اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے 40 دن زندگی گزار لے، جرات ینابی الحکمہ من قلبہ علی لسانی، اللہ اس کے قلب کے ذریعے سے اس کی زبان پہ حکمت کا چشمہ جاری فرما دے، 40 دن کا۔ اور آگے 9واں ارشاد فرمایا معرفت افضل الاشیاء بافضل العلوم، افضل علوم کے ذریعے افضل چیزوں کا تلاش کرنا، یہ ہے دانائی۔ افضل علوم کتاب و سنت، اس علوم کے ذریعے افضل چیزوں کا تلاش کرنا کہ افضل چیزیں کون کون سی ہیں، اس کی روشنی میں یہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حکمت نصیب فرما دے۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ، ایک عظیم و شان پیغمبر بھیج انہی میں سے جو ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی۔ چوتھا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے قلوب کا تزکیہ۔ تزکیہ کا لفظ اس کا محور و مرکز قلب، جس کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ رہو تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلحت کلو واذا فسدت فسدت کلو، اگر وہ صحیح ہے تو پورا نظام صحیح ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا نظام، آنکھ بھی خراب، کان بھی خراب، زبان بھی خراب، سوچ بھی خراب، دماغ بھی خراب، ہاتھ بھی غلط کام کر رہا ہے، پاؤں بھی غلط کام کر رہا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل، قلب کا تزکیہ، اس میں معرفت آ جائے تو پیغمبر کا چوتھا کام۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے قلوب کا بھی تزکیہ، اس میں سے کفر کو نکال دیا، شرک کو نکال دیا، نفاق کو نکال دیا، رذائل سے قلب کو پاک کر دیا، دنیا کی محبت نکل گئی، غیر اللہ کی محبت نکل گئی، اللہ کی محبت، پھر جن چیزوں سے کا تعلق اللہ کے ساتھ ان کی محبت آئی، نبیوں کی محبت آئی کہ اللہ سے تعلق ہے، قرآن کی محبت آئی کتاب اللہ ہے، اولیاء کی محبت ہے وہ ولی اللہ ہے، اور بیت اللہ کی محبت وہ اللہ کا گھر ہے، بس جس کا تعلق اللہ سے ان کی محبت ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تزکیہ۔ یہاں تک ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام کی مجلس پہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے جانور ذبح کرنے کی، تو وہاں جا کے ذبح کر لوں؟ فرمایا وہاں کسی زمانے میں بت تو نہیں رکھا جاتا، وہاں کسی زمانے میں بت تو نہیں رکھا جاتا، نہیں، فرمایا جاؤ جا کے ذبح کر لو، کہ کہیں پہ ملاوٹ نہ آ جائے کہ وہاں ذبح کیا جہاں بت رکھا جاتا ہے۔ ہم انداز لگائیں، اب ہم اپنے قلوب کا جائزہ لے کے دیکھیں کیا یہ تزکیہ ہے ہمارا؟ نبی علیہ السلام نے قلب کا تزکیہ فرمایا، اندر سے رذائل کو نکال دیا، گندگیوں کو نکال دیا۔ اب یہ شرک پلیتی ہے، اس کو اندر سے نکالا۔ شرک کپڑوں کی پلیتی کا نام نہیں، جسم کی ناپاکی کا نام، یہ شرک قلب کی پلیدگی کا نام ہے، اس کو یہاں سے نکالا، یہ تزکیہ فرمایا۔ اور یہ جو اب شیخ اور مرید کا تعلق ہوتا ہے اس میں بھی قلب کا تزکیہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک 3 سلسلے ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں، یہ سہروردیہ اور قادریہ چشتیہ 3 سلسلے حضرت علی تک ہیں، اور ایک سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ، وہاں بھی ایک شیخ کے ہاتھ پہ مرید بیعت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ان سے بیعت لی جاتی ہے، وہ جو بیعت کا طریقہ قرآن نے بتلایا، یا النبی اذا جاءکم المؤمنات یبايعنن کا الا اللہ یشرکن باللہ، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، خرابیاں نہیں کریں گے، ان چیزوں کی بیعت لینا ہے مرید سے، اور شیخ کامل بیعت لیتا ہے، عہد و پیمان لیتا ہے، مجھ سے بیعت ہونے کے بعد اب ان کاموں کا، غلط کاموں کا، خلاف شریعت جو کرتے رہے اب نہیں کرو گے، اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ کا نام سکھلاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ضربے لگواتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اندر آئے، کہیں لا الہ الا اللہ، کہیں اللہ، کہیں اللہ اللہ، یہ سارے ریاضت اور مجاہدے کروائے جاتے ہیں تاکہ قلب کا تزکیہ ہو۔ مگر ہمارے ہاں رائے صاحب یہ بھی ایک بزنس اور دھندا اور کاروبار بن گیا، جہاں ہمارا وزیر خارجہ بھی پیر صاحب ہے، ہمارے ایک وزیر اعظم پہلے تھا پیپلز پارٹی کا، وہ بھی پیر صاحب ہے، دادے پردادے پیر تھے، اب وہ جناب ان کا دھندا بن گیا، کاروبار بن گیا، اب ان کے جناب بھی قبروں کے مجاور بن گئے، 3 دن کے لیے جا کے مجاور بیٹھیں گے، غلہ کھولیں گے، کروڑوں روپے آ رہا ہے، اور مریدین کا کام بھی یہی ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ نیتی نہ قضا کتی، چوریاں بھی کر رہے ہیں، ڈکیتیاں بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کی مریدی بھی چل رہی ہے، پیری بھی چل رہی ہے۔
کیوں جی سارا کام یہ بزنس بن گیا، کاروبار بن گیا، وگرنہ پیر صاحب ان کے اندر خود اللہ کا خوف ہوتا تھا، اللہ کی معرفت ہوتی تھی، اور مرید کے اندر بھی وہی چیز تزکیہ کرتے تھے قلب کا، اتوں جناب یہ تھے ایک اللہ کا نام رہنا، یہ تھے اللہ کی محبت آوے، غیر دی کٹ دینی، اللہ کی محبت آئے، اور اس کے حصول کے لیے نوافل پڑھواتے، تلاوتیں کرواتے، ذکر و اذکار کروا رہے، درود شریف پڑھوا رہا ہے، کوئی استغفار پڑھوا رہا ہے، کوئی اعتکاف میں بٹھا رہا ہے، اور کوئی ان سے سفر کروا رہے ہیں، کوئی کچھ کروا رہا ہے، مقصد سب کا ایک تھا کہ اللہ کی معرفت ہے۔ ایسا مقصد سب کا کیا تھا؟ اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے جدوجہد تھی، طریقے اپنے اپنے تھے۔ اب صحت کے حصول کے لیے ہم بیمار ہو جائیں ہومیوپیتھک پہ جا رہے ہیں اور ہیلوپیتھک پہ جا رہے ہیں، حکیم کے پاس جا رہے ہیں، ماں باپ سے دعائیں کروا رہے ہیں، مقصد سب کا کیا ہے؟ صحت ہو جائے۔ اس طرح چاروں سلسلے ہیں، چاروں سلسلوں کے طور طریقوں میں فرق، مقصد سب کا کیا ہے؟ قلب کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبوت کی ذمہ داری قلب کا تزکیہ، اور صحابہ کرام کا ایسا قلب کا تزکیہ فرمایا کہ وہاں سے ان کے صدیوں تک وہ شرک کرتے رہے، اور اب اس پہ پیشاب کر دیا اور اکھیڑ کر پھینک دیا، اب ہماری زندگی میں شرک نہیں آئی۔ ان کی زندگیاں شراب سے لبریز تھی، اور اب کیا ہے؟ مٹکے اڈیل دیے، اور مدینے کی گلیوں میں پانی نظر آ رہا ہے۔ اب نہیں ہوگا یہ کام جو اللہ کے نبی نے چھڑوا دیا، اب ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ایسا قلب کا تزکیہ کیا، اور پھر وہاں پہ کیا آیا؟ ایثار آئی، ہمدردی آئی، غمخواری آئی۔ ایک بکری کا سر وہ چکر لگا کے دوبارہ وہیں پہ آ جاتا ہے، یہ ایثار قربانی ان کا ہے۔ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ ہمارے یہاں تو ہر بندہ اپنے ہاتھ پیٹ کا ہاتھ مارنا ہے، جناب جو آوے میرے کو ڈرے آگے جاوے ہی نہ۔ وہ ہمارے سرمایہ دار بھی ایسے، جاگیردار بھی ایسے، صنعت کار بھی ایسے۔ ابھی اس پہ موضوع پہ گفتگو رائے صاحب سنا رہے تھے کہ کیوں جی وہ جناب نہیں، وہ جو کتا بنا ہے تو وہ کتے بن جاتے ہیں، وہ یہ مطلب تربیت کی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا یہ قلب کا تزکیہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا صحابہ کرام کا، ان میں سے 1,24,000 جس کو مرضی اٹھا کے دیکھو، وہ جیسی مثال دنیا میں نظر، صدیق کو اٹھا کے دیکھو نرالا، عمر کو اٹھا کے دیکھو نرالا، علی کو دیکھو نرالا، عثمان کو دیکھو نرالا، سعد کو دیکھو اور ہے، اور جناب علی حضرت معاذ کو دیکھو اور ہے، ابی بن کعب کو دیکھو، ہر ایک کا ایسا تزکیہ کیا کہ وہاں پہ ایک اللہ کا خوف ہے، ایک اللہ کی معرفت، ایک اللہ۔ اور پھر دیکھیں کیسا ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذور کر دیا۔ خالد بن ولید کو فاروق اعظم نے، لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کیا کہا، کچھ بڑے عہدے سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں ایک اللہ کے لیے، وہ سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ایک اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا، اور اکیلا تلوار اٹھا رہا ہوں تو بھی اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہوں، میرا تو منشا یہ ہے، مجھے عہدے سے کوئی غرض نہیں۔ اب کوئی قربانی دے کے دکھائے، آپ فرما رہے تھے نا ابھی، اب دے رہے کوئی قربانی نہیں۔ تو یہ ہے تزکیہ۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، بے شک تو ہی۔ اس پہ ایک واقعہ میں نے سنایا، اپنی اصلاح کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ ایک شیخ کے پاس چند مرید آئے اور سال بھر انہوں نے اصلاح کی، اور اب وہ یہ چیز کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے 6 چھریاں 6 کبوتر دے دیے، جاؤ ان کو ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ایک گیا ہوشیاری سے، وہ ذبح کر کے لے آیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، 5واں بھی ذبح کر کے لے آئے، اپنے اپنے طور پہ خلوت جگہوں میں۔ ایک درویش آدمی وہ آگے دوبارہ بڑی دیر کے بعد آیا، اور وہ زندہ لے آیا جانور، وہ تو ہی ذبح کر کے لے آیا۔ اتنے جناب لی پرا کھاڑا ڈیلا بگتا سی، اتنے چلا جاتا، وہ پرا بڑا سارا لوگ سی، اتنے جناب کوٹے سے بہ جاتا۔ حضرت فرمانے لگے، اوے نالائق، یہ سارے کے سارے ذبح کر کے لے آئے، تو نہیں ذبح کر کے لے گئے؟ فرمایا حضرت آپ نے شرط لگائی، ایسی شرط نہیں پوری ہو، یہاں کی شرط پوری ہوگی، تو ہی لب لینا کو تھا خلوتی، کوئی ریزا ٹیلا اولے بہ کے ذبح کر لینا۔ فرمایا حضرت آپ نے کہا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یہ تو ذبح کر کے لے آئے، ان کی شرط پوری ہوگی، میری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ فرمایا جہاں بھی جا رہا ہوں اللہ دیکھ۔ انہوں نے فرمایا تم 5 فیل ہو، یہ پاس، یہی تزکیہ میں کر رہا تھا۔ 1 سال میں نے اللہ کے نام کی سروے لگوائی، تمہارے دل پہ محنت کی۔ شیخ قابل کا محنت کا میدان دل ہوتا ہے، تمہارے دل پہ محنت کی، یہ کامیاب ہو گیا، تم فیل ہو۔ بس یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا جب یہ بات بیٹھ جائے دل میں تو پھر گناہ کرے گا، آنکھ گناہ کرے گی، کان کرے گا، ہاتھ کرے گا۔ ہمارے دل میں نہیں بیٹھا، دل کا تزکیہ نہیں ہے،
सब रस्मी बातें मैं भी कह रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, न मेरा तज़किया न आपका तज़किया। अल्लाह ये तज़किया हमें नसीब फरमा दे। 24 घंटे हमारी हालत ये हो जाए कि बज़ाहिर कोई दुनिया का देखने वाला नहीं, ये जहन में आ जाए कि एक अल्लाह ये। तो अल्लाह ताला दुआ में ये शामिल था कि ऐ अल्लाह एक ऐसा अज़ीमुशान पैगम्बर भेज जो इनका ये तज़किया भी करे। सहाबा का हुआ कि नहीं? इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह दिल को देख रहा है। यहाँ मेरा नाम कितना है, मेरी मोहब्बत कितनी है, मेरा खौफ कितना है। तो अल्लाह ताला हमें अपने कुलूब का तज़किया करने की तौफीक नसीब फरमाए।